منبر نور پر بیٹھے معزز علماء کرام و حفاظ کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرات ہیں نعت پاک کے بڑے اچھے اشعار سماعت فرمائے۔ نقیب اجلاس کی بہتر نظامت میں آپ حضرات نے بہت اچھے اشعار سماعت فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور یہ بہت اچھا شعر کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے آپ فریاد تو کیجئے نبی کی بارگاہ میں، پہلے نبی کی بارگاہ میں لو تو لگائیے، فریاد کیجئے۔ نبی کیوں نہیں آپ کی فریاد سنیں گے؟ جب ایک جانور نبی کو فریاد کرتا ہے تو آقا سن لیتے ہیں اور اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ جب درخت نبی کو فریاد کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس کی فریاد کو سن لیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہیں، اگر ہم نبی کو فریاد کرتے ہیں، نبی کو پکارتے ہیں تو یقیناً نبی ہماری فریاد کو پہنچیں گے، ہماری فریاد رسی پوری کریں گے۔ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کس پر دے رہے تھے؟ ایک بہت ہی پرانا درخت تھا، درخت کا تنا تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک صحابیہ نے ایک منبر بنا دیا، تو اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درخت کے تنے سے خطبہ نہ دے کر کے اب اس منبر سے خطبہ دینے لگے۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اچانک رونے کی آواز آنے لگی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، سارے صحابہ پریشان، آقا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اور اس مسجد سے بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس درخت کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس درخت کو اپنے سے گلے لگا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درخت کے تنے کو اپنے گلے سے نہ لگاتے تو قیامت تک وہ درخت روتا رہتا۔ اب علماء کرام یہ کتنی بڑی اچھی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب نبی ایک روتے ہوئے درخت کو نہیں دیکھ سکتے تو بھلا اپنی امت کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنی امت کو پریشانی کی حالت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنی امت کو مصیبت کی حالت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے نبی کو فریاد تو کرو، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
میرے پیارے اسلامی بھائی، آج ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، ہم کو ٹیسٹ دینا ہے، ہم کو ایگزام دینا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سال بھر کی رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ سال بھر کی رپورٹ تیار کرنا ہے، کہیں کچھ مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے۔ اگر مسٹیک ہو گئی تو میری سال بھر کی پرفارمنس بیکار ہو جائے گی، میرا سال بھر مائنس ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہاں پہ چینجنگ لائی جا سکتی ہے، گھوس دیا جا سکتا ہے، گھوس دے کر پیسہ دے کر رزلٹ کو بدلا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں جو کیا ہے وہی جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تم کر کے گئے ہو وہی وہاں پہ پاؤ گے۔ جو تم نے ظاہری طور پر کیا ہے تب بھی وہی ملے گا، جو تم نے چھپ کر کیا ہے تب بھی وہی اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال کو سنوار لو، اپنے اعمال کو سنوار لو، کر لو نیکیاں۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس زندگی کو قدر و غنیمت سمجھو اور اپنی عاقبت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، ورنہ یہ تمہارے جو گناہ کیے ہیں، تمہارے آنکھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم نے اپنے ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں تو جھوٹ بولنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے جسم کے جو پارٹ ہیں وہ خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے شعبان کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو سنوار لو۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان از منتھ آف آقا، شعبان آقا کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اسی متبرک مہینے میں شب برات بھی ہے۔ آئیے پہلے میں شب برات کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں، شب برات کی تعریف کر دیتا ہوں۔ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے پانے والی۔ اب شب برات کا مطلب ہوا کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات۔ اب ایک حدیث شریف کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات میں قبیلہ بنی کلب، یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، اتنی زیادہ بکریاں پالتا تھا کہ اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں، انکاؤنٹیبل، بے شمار بکریاں پالتا تھا یہ قبیلہ۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی شب برات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخشا جاتا ہے، لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قبیلہ بنی کلب میں اتنی زیادہ بکریاں، بے شمار بکریاں جس کو گنا نہ جا سکے، ان تمام بکریوں کی بالوں کی تعداد بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اب بتائیے کتنے زیادہ لوگوں کو بخشا جاتا ہے شب برات کی رات میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کو اس رات نہیں بخشا جاتا۔ جاننا چاہیں گے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس رات نہیں بخشا جاتا؟ جہاں کروڑوں لوگوں کو بخشا جاتا ہے اس رات میں، اس رات میں ان چند لوگوں کو نہیں بخشا جاتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا ہے شرابی، الکوہلک، جو ڈرنک کرتا ہے، جو پیتا ہے شراب، اس کو اس رات نہیں بخشا جاتا، کیونکہ شراب پینا یہ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کی ماں ہے، اس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں اگر شراب پیا جائے تو۔ اس لیے اس رات نہ بخشے جانے والوں میں وہ بھی شخص ہے جو شراب پیتا ہے۔ اور نمبر دو ہے زنا کا عادی، جو زنا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس رات سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا کا جو عادی ہو جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اس رات سے محروم کر دیتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب اور کون سے لوگ ہیں جن کو اس رات نہیں بخشا جاتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چغل خور، جو چگلی کرتا ہے، ادھر کے بعد ادھر کرتا ہے، ادھر کے بعد ادھر آ کے جھوٹی بیان کر دیتا ہے، ادھر کے بعد ادھر جا کر جھوٹ بول کر لوگوں میں تفرقہ مچا دیتا ہے، نہ اتفاق کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چغل خوروں کو بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے،
مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان دوسرے مسلمان میں اگر نا اتفاقی ہے، دشمنی ہے، اگر تھوڑا جھوٹ بول کر دونوں میں دوستی ہو جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اتنا جھوٹ بول کر دونوں میں دوستی کرا دو، دونوں میں صلح کرا دو۔ اگر کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے نا اتفاقی رکھتا ہے تو اتنا جھوٹ بول دو کہ اس سے اگر صلح ہو جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اتنا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں سے دوستی کرواتے ہیں، لوگوں سے دشمنیاں کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو بھائی ہیں تو کوئی شخص ایک بھائی کے پاس جا کر کہے کہ یار تیرا بھائی تیری بڑی تعریف کرتا ہے، میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں تو ہمیشہ تیری تعریف کرتا ہے، تجھے بڑی دعائیں دیتا ہے، ارے یار تم اسے معاف کر دو۔ اس سے کہہ کر اب دوسرے بھائی کے پاس جائے اور اس سے یہ کہے کہ یار میں تیرے بھائی کے پاس ابھی جا کر آیا ہوں، تیرا بھائی تو ہمیشہ تیری تعریف ہی کرتا رہتا ہے، تیرے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ بیان کرتا ہے، تجھے دعائیں دیتا رہتا ہے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ارے یار تم اپنے بھائی کو معاف کر دو نا۔ اس طرح جھوٹ بول دینے سے اگر دو بھائی میں اگر اتفاقی ہو جائے، اگر دوستی ہو جائے، صلح ہو جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بول کر وہاں پر دونوں سے دوستی کرا دو۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، صلح کرانے کے لیے اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اتنی اجازت شریعت دیتی ہے کہ جھوٹ بول کر دونوں میں صلح کرا دو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کر لوگوں سے دشمنیاں کرواتے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں سے نا اتفاقی کرواتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا نا اتفاقی کرواتے ہیں، ڈبل گناہ کرتے ہیں۔ برباد ہو جائے گا وہ شخص، تباہ ہو جائے گا وہ شخص جو مسلمانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، احبابوں کے درمیان جھوٹ بلوا کر لوگوں سے دشمنی کرواتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چغل خور بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا، شب برات میں چغل خور بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب اور کون بد نصیب لوگ ہیں جو شب برات میں نہیں بخشے جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہے قطع تعلق، رشتہ توڑنے والا، توڑوانے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ آج ہم تھوڑی سی بات پہ لوگوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں کہ یار اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی، اس نے مجھے انوائٹ نہیں کیا، اس نے میری دعوت نہیں دی، اب اس سے ہم فون پہ بات نہیں کریں گے، اب ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ چچا سے بات کیے ہوئے 5 سال ہو گئے، خالہ کے گھر گئے 10 سال ہو گئے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، انہیں مجھے ٹھیک صحیح سے انوائٹ نہیں کیا تھا، اس نے مجھے رسپیکٹ نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی سی چھوٹی بات پر تم رشتہ توڑ دیتے ہو، اتنی چھوٹی سی چھوٹی بات پر تم قطع تعلق کر لیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رحمت چاہتے ہو، اگر برکت چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو تو جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے جوڑو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تم سے جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین والوں کو تم معاف کر دو تو آسمانوں کا مالک تمہیں بھی معاف کر دے گا، زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں کا مالک تم پر بھی رحم کرے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اور کون بد نصیب لوگ ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے؟ اس رات میں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، مگر اور وہ بد نصیب کون لوگ ہیں جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے ماں باپ کا نافرمان اولاد۔ اللہ اکبر! یہ چیز ہم لوگ کے اندر کافی تعداد میں پائی جاتی ہے کہ اس رات میں جہاں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے ان نافرمان اولاد اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں بسا اوقات اور کہتے ہیں کہ اے باپ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ چپ چاپ رہا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ساتھ ایسا غلط رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ جو آپ کے پاس منصب ہے، دولت ہے، عزت ہے، بزرگی ہے، شرافت ہے، منصب ہے، مرتبہ ہے، سب والدین ہی کی وجہ سے تو ہے۔ ارے جب تم دنیا میں آئے تھے تو اس وقت تم ننگے بدن تھے، ماں باپ نہیں تمہیں کپڑا پہنایا، ماں باپ نہیں تمہیں بولنا سکھایا، ماں باپ نہیں تمہاری پرورش کی۔ آج تم بڑے ہو گئے ہو تو ماں باپ سے تلخ انداز میں بات کرتے ہو، بد زبانی کرتے ہو۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک والدین 10
10 बच्चों को तो संभाल लेते हैं मगर 10 बच्चे एक वालिदैन को नहीं संभाल पाते। तो है ऐसी औलाद पर, अफसोस नहीं है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते, तरह तरह के ताने देते हैं, उनसे दुश्मनी करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर अपने वालिदैन को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक हज मबरूर का सवाब अता करता है। तो सहाबा फरमाते हैं कि क्या या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मरतबा अपने वालिदैन का चेहरा देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से अगर 100 बार देखे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 बार उसे हज मबरूर का सवाब अता करेगा। अरे ये नेमत तो घर में मौजूद है, हम कहाँ भटक रहे हैं? इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें दोस्तों के साथ बैठने का वक्त है, दोस्तों के साथ घूमने का वक्त है, मगर 1 मिनट वालिदैन के साथ बैठने का वक्त नहीं है। एक वक्त अपने वालिदैन के साथ खाना खाने का वक्त नहीं है। दुख नहीं है ऐसे औलादों पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जिसका वालिद जिससे राजी उसका रब उससे राजी। यानी वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है। फिर भी हम वालिदैन से दूर रहेंगे, फिर भी हम अपने वालिदैन से तल्ख कलामी करेंगे, कड़े अंदाज में बात करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन जिंदा हैं तो गनीमत समझो, ले लो उनकी बरकतें, ले लो उनसे दुआएं, वरना जब ये दुनिया से चले जाएंगे ना फिर अफसोस करना पड़ेगा। आज जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछो, आज उनसे दुआएं लेना चाहते हैं मगर उनकी खिदमत करना चाहते हैं मगर फिर भी खिदमत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन जिंदा नहीं है। तो अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो गनीमत समझो, उनसे उनके साथ मोहब्बत करो। और कसम खुदा की, ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये अपने बच्चों से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी शर्त के मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी वजह से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर कोई शख्स किसी न किसी वजह से मोहब्बत करता है। अगर लड़का लड़की से मोहब्बत करता है तो उसकी कोई वजह है, अगर कोई पैसे वालों से मोहब्बत करता है तो उसकी कोई वजह है। मगर कसम खुदा की, ये वालिदैन ऐसे हो रहे हैं कि जब जब माफी मांगो तो ये माफ कर देते हैं, जब जब उनसे माफी मांगो तो ये माफ कर देते हैं। जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चे से इस वजह से नहीं मोहब्बत करते कि बच्चा बड़ा होकर मुझे पैसे कमा कर देगा। अपने वालिदैन अपने बच्चों से इस वजह से नहीं मोहब्बत करते कि बच्चा जो है बड़ा होगा तो मुझे बिल्डिंग बना कर देगा, मुझे मोटर कार खरीद कर देगा, इसलिए नहीं करते। बल्कि अगर बच्चा बीमार है तब भी वालिदैन इसको अपने सीने से लगा के रखते हैं। बच्चा अगर बीमार है तब भी वालिदैन अपने बच्चों को गले से लगा कर रखते हैं। बच्चा चाहे जितना भी काला हो, बच्चा चाहे जितना भी बदसूरत हो, मगर माँ की नजर में वो चांद ही होता है, माँ की नजर में वो प्यारा ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने वालिदैन की इज्जत करो, कद्र करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात मुझे बड़े अफसोस के साथ और मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं कि अगर मैं बोल दूं तो कोई बच्चा मुझे घर से ना निकाल दे। अरे दुख नहीं है ऐसे औलादों पर, अफसोस नहीं है ऐसे औलादों पर कि जो वालिदैन अपने बच्चों से डरते हो। क्यों डरते हैं? क्योंकि बच्चे का ऐसा रवैया है कि वालिदैन डरते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं उसमें से एक हक ये भी है कि बेटा अपने बाप के सामने गुलाम बनकर रहे। यानी जितना गुलाम आका के हुक्म का इंतजार करता है, इसी तरह बेटे को भी अपने वालिद के साथ रवैया ऐसा ही इख्तियार करना चाहिए कि वालिद कोई हुक्म करे हम उनकी हुक्म की बजावरी करें। मगर अफसोस है कि आज हमारे माँ बहन, आज हमारे दरमियान वालिद ऐसे हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं। अपने उनके लड़कों का रवैया ऐसा हो गया है कि उनके वालिदैन उससे डरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अगर माँ बाप कोई बात 1 से 2 बार पूछ दें, 3 बार पूछ दें तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको हमें माइंड नहीं लेना चाहिए। आज कुछ लोग कह देते हैं, अरे आप क्यों एक बार को बार बार पूछ रही हो माँ? माँ आप एक बात एक ही बार कहा करें, बार बार ना कहा करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ ही है जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। आज तुम कहते हो कि माँ तुम्हें समझ में नहीं आता, अरे माँ को तो उस वक्त
तभी समझ में आता था जब तुम बच्चा थे, जब तुम रोते थे तो माँ समझ जाती थी कि बेटों को पेट में दर्द है। जब तुम रोते थे तो माँ समझ जाती थी कि बच्चे को भूख लगी हुई है। तुम माँ को समझा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर माँ कोई बात 1 से 2 बार पूछ दे तो उसे खुशी खुशी बता देना चाहिए। इसी तरह एक आदमी था जो अपनी माँ से कोई बात पूछा तो माँ ने कहा कि फिर से बताओ बेटा, मैंने नहीं समझा। फिर बेटे ने बताया, फिर माँ ने कहा कि बेटा मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। फिर बेटे ने कहा तो फिर माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर से बताओ। इतने में बेटा जो है तलख हो गया, गुस्सा हो गया और कहने लगा कि माँ क्या एक बात बार बार पूछ रही हो। कि माँ ने अपने बेटे से कहा, यानी बेटे ने जब माँ को ये कहा कि माँ आप क्यों बार बार हमसे ये एक ही बार पूछ रही है, तो माँ ने संदूक से किताब मंगवाई और माँ ने कहा कि इस किताब को खोलो। तो बेटे ने किताब खोला तो माँ ने कहा कि बताओ बेटे इस किताब पे फर्स्ट पेज पे क्या है। तो बेटे ने कहा कि माँ इस पे सेब की तस्वीर है। तो माँ ने कहा बेटा जब तुम बच्चा थे ना, तुम मुझसे 70 बार तुमने पूछा था माँ ये क्या है, तो मैंने तुम्हें 70 बार बताया कि बेटा ये सेब है, बेटा ये सेब है। और 70 बार मैंने खुशी खुशी बताया था कि ये सेब है। आज मैं तुमसे 3 बार एक बात को 3 बार पूछ लिया तो तुम गर्म हो गए, तुम गुस्सा हो गए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर माँ बाप एक बात को अगर 100 बार पूछे तो हमें खुशी खुशी उसका जवाब देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको थोड़ा सा रहमदिली से काम लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए, आप दिमाग रखते हैं माशाअल्लाह, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, समझने की कुव्वत है वो कम हो जाती है और सुनने की ताकत वो भी कम हो जाती है। जिसका आप हजरात को लिहाज रखना चाहिए। अगर वालिदैन एक बात को 2 बार पूछ दें तो उन्हें हमें खुशी खुशी का जवाब देना चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, उनसे हमें रहमदिली और मोहब्बत के साथ बातचीत करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो सारी बातें मैंने आप हजरात को बताई हैं तो जरा आप मुहासबा करें कि आप खड़े कहाँ हैं। जिन लोगों को इस रात में नहीं बख्शा जाएगा जो मैंने आपको बताया है, तो आप हजरात मुहासबा करें। खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर भी इन बातों में से कोई एक बात मौजूद है तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, सिद्क़ दिल से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो फौरन माफ कर देगा। आप तौबा तो करो दरे करीम से, बंदे को क्या नहीं मिलता, अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।